مال کی محبت ایک ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آ جاتی ہے، مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، یہ ایک مرض ہے، باطنی مرض ہے اندر کا، تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس دل میں نہیں سماتی، یہ اس کی سزا ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت آ گئی، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی محبت وہ جگہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اس غلاظت کو اس برتن سے نکال دو، پھر اس میں نور آ جائے گا۔ کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ روپیہ کس طرح آئے، کس طرح آئے، کس طرح آئے، اور کیسے جمع ہو، کیسے جمع ہو، اس خیال میں یہ وقت گزارتا ہے۔ اور کیسے اس کو کماؤں اور اتنی چیزیں میری بن جائے، اتنے زیور بن جائے، اتنی زمین بن جائے، یہ کپڑے بن جائے، باغ لگاؤں، جائیداد خریدوں۔ یہ بیچارہ تو سارا دن انہی چیزوں میں سوچتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی یہی سوچ۔ اس کے دل میں پھر اللہ کی محبت اور یاد کہاں سمائے گی؟ جب دن رات دل میں یہی بات رہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی فرصت کہاں ملے گی؟ یہ پھر اللہ کی یاد کے لیے کونے میں بیٹھے گا، وہ 5 منٹ 5 گھنٹے بن جائیں گے، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ دل میں رگ رگ میں دنیا کی محبت سما گئی ہے۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اسے برا محسوس ہوتا ہے۔ آواز صاف آ رہی ہے نا؟ ایک برائی یہ ہے کہ جب اس کی محبت جم جاتی ہے دل میں تو اس کو مرنا بھی پسند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ ساری عیش و آسائش، آرام وغیرہ یہ جاتا رہے گا، اور کبھی عین مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے کہ میرا سارا مال ادھر رہ گیا، ابھی لے جا رہے، اور خاتمہ کفر پہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک برائی اس میں یہ ہے مال کی محبت میں کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو حلال حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز، نہ اپنا اور نہ پرائے کا حق سوچتا ہے۔ میرا حق اس میں ہے نہیں ہے، پرائے کا کتنا حق ہے، کچھ نہیں۔ نہ جھوٹ اور دغا کی پرواہ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے کسی طرح یہ ظالم مال مل جائے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ پتہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز و حرام ہے، لیکن دنیا کی محبت ایسے راسخ ہو چکی ہے کہ یہ 1 گھنٹہ بھی شریعت پہ عمل نہیں کرتا۔ 1 گھنٹہ بند کر لو دکان کو، تجارت کو، مالداری کو، نہیں کرتا ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس کی محبت دور کرے۔ علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھے۔ آخر تک آ رہی آواز؟ اب کیا کرو گی؟ گزارش یہ ہے کہ مال کی محبت جو دل میں جگہ کرے اس کا علاج آپ سنیں۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے، دل چاہے نہ چاہے موت کو یاد کرے۔ مجھے مرنا ہے، میرے یہ کپڑے پھاڑ دیں گے، نکال دیں گے، گھڑی نکال دیں گے، ٹوپی نکال دیں گے، کپڑے نکال دیں گے، تختے پہ لٹا دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، سب رو رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر بغیر جیب کے کفن پہنایا جائے گا اور پھر لے جایا جائے گا قبرستان۔ اس کو سوچی۔ فرمایا 25 یا 27 مرتبہ دعا مانگو، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ یہ مرے گا تو شہیدوں میں شمار ہے۔ کس میں شمار ہے جی؟ شہیدوں میں۔ اچھا جی،
علاج اس کا یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان ایک دن چھوڑنا پڑے گا، پھر اس میں جی لگانے سے کیا فائدہ، بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے تعلقات نہ بڑھائی، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول دنیا کے لیے نہ ہو، دین کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ ضرورت سے زیادہ سامان بھی اپنے پاس نہ رکھی۔ اچھا جی، مکان جائیداد جمع نہ کرے، بس جتنے ضرورت ہے اتنا ہی کرے۔ کاروبار، روزگار، تجارت حد سے نہ پھیلائی، جب پھیل جائیں گے ذہن منتشر ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے، بس کسی کی محتاجی نہ ہو۔ غرض سب سامان مختصر رکھے۔ تیسرے، فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آدمی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھے، سادہ کھانا اس کی عادت بنا لی۔ پانچویں، غریبوں میں زیادہ بیٹھے، یہ سارے علاج سمجھے۔ زیادہ بیٹھے، امیروں سے بہت کم ملے، بس بقدر ضرورت، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس زیادہ پہ۔ اس کی گاڑی دیکھی، میری گاڑی ایسے ہو، اس کے کپڑے دیکھے، میرے کپڑے ایسے ہو، اس کی گھڑی دیکھی، میری گھڑی ایسی ہو۔ اچھا جی، آگے فرمایا امیروں سے بہت کم ملے، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ جن بزرگوں نے دنیا چھوڑی ہے ان کے قصے پڑھتے رہے، سنتے رہے، صحابہ کے قصے۔ جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ اس کو خیرات کر دی، بھیج ڈالی۔ انشاءاللہ تعالی ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اور جب دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی تو یہ سب امنگیں کہ یوں جمع کروں، یوں سامان خریدوں، یوں اولاد کے لیے مال و متاع چھوڑوں، یوں یہ کروں، یوں وہ کروں، اس سب سے آزادی ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس مجمع میں بہت سے لوگ ہیں کہ بھائی کیا مال خراب چیز ہے، ہم جمع نہ کریں؟ تو اس کا آسان جواب میں عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں نے فرمایا مال جیب میں آئے پرواہ نہیں، اس کی ضرورت ہے نا، جیب میں آئے پرواہ نہیں، جیب سے نیچے دل میں اس کو جگہ نہ دو، اور اس کی نشانی یہ ہے جب یہ دل میں جگہ کرے تو پھر آپ بہن کا حق بھی دباؤ گے، بھائی